زوجہ سے جو ہمبستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے۔ تو کوئی بھی ایسا ہمبستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا۔ تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہمبستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہمبستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں، تو بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے۔ تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے۔ تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں۔ عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے، یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ فاتوا حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے۔ تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے۔ تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے۔ تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کا جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہمبستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہمبستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے، تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا۔ یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں۔ کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہمبستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے۔ تو کوئی بھی ایسا ہمبستری کا طریقہ اختیار کرنا
جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو, یعنی وہ نیچرل نہ ہو, تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں, کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے, بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا, اور آگے فرمایا فاتو حرثکم, تم اپنے کھیت کے پاس آؤ, یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ, انا شئتم, جیسے چاہو, یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو, اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو. لیکن فاتو حرثکم, آنا موضع حرث میں ہے. حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے, کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے, جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے, اس کا اللہ نے قلعہ کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر, اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وقدموا لانفسکم, اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم, اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو. قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ. کیا مطلب کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے, تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں. اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے. جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا, اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے, اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ. تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا, پیداوار بڑھانا ہوتا ہے, نہ یہ کہ نسل روکنا. آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں, اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے, یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا, اچھا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا, خرچے بڑھ جائیں گے, تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم, تمہارا فیوچر بن جائے گا, سنور جائے گا. کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان پٹ کم ہے, آؤٹ پٹ زیادہ ہے. انویسٹمنٹ کم ہے, اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے, فیوچر کے لیے انتظام کرو, بڑھاپے کے لیے انتظام کرو. تمہارے بیٹے ہوں گے, بیٹیاں ہوں گی, پوتے ہوں گے, نواسے ہوں گے, بہویں ہوں گی. یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے. جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ, انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو, تمہارے اولاد ہوگی, دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی, تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ, اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دیے ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے. وبشر المؤمنین, اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں. چیزیں, 3 آدمی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم. نبی نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا, ان کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں خوابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ, وہ تو برباد ہو گئے. وہ 3 کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل ازارہ, اپنے ازار کو تکبر سے لٹکانے والا. والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جھوٹ بول کے مال بیچنے والا. ویڈیو نہ بناؤ بھائی, جھوٹ بول کے مال بیچنے والا. اور تیسرا المنان, احسان کر کے جتلانے والا, کہ مدد کر لی, اب ہر محفل میں اس کو ذلیل کر رہا ہے. تیری شادی میں نے کرائی تھی, یہ جو تو کاروبار کر رہا ہے میں نے کروا کے دیا تھا, ہر جگہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. یہ ٹوپی تیری میں نے تجھے گفٹ دی تھی. تو 3 آدمی ہیں. تو کیا مطلب صرف 3 ہی ہیں؟ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں بھی آتا ہے, وہ علماء جو اللہ کی آیات چھپاتے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے. تو حدیث میں 3 کا مطلب 3 بولتے کیوں نہیں ہوتا. تو اسی طرح کیوں نہیں, اس لیے نہیں ہوتا کہ مقصد. ہاں, اور ایک مثال دے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل, ہر کھیل باطل ہے, سب کھیل ناجائز ہیں
الا ثلاث مگر صرف 3. یہاں تو الا کے ساتھ ہے صرف, پھر بھی حدیث کے صرف کا مطلب صرف نہیں ہے. اس لیے اہل حدیث حضرات سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی فقہ مدون کرو, آپ قرآن و سنت کی اصولوں سے مسائل اخذ کرتے ہو, کوئی ریٹن کتاب ہو, 4 فقہ ہیں تو 5واں بھی ہم مان لیں گے نا. وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. بھائی یہ بات کر کے ٹہلایا نہ کرو. قرآن حدیث کو تو ابو حنیفہ بھی مانتے تھے, وہ تورات انجیل پہ تھوڑی نکالے انہوں نے مسائل. امام شافعی کے جو مسائل ہیں زبور سے نکالے انہوں نے. کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ امام احمد ابن حنبل نے فضائل اعمال سے نکالے. یہ بیکار قسم کی بات ہے. قرآن و حدیث سے سب نے قرآن و حدیث سے نکالے. آپ بولتے ہو ہم بھی نکالتے, تو نکال کے لکھ لے ہو نا, ریٹن فارم میں لے آؤ. کتاب الوضو سے لے کے کتاب الحدود, کتاب التعزیر, وراثت کے مسائل, نماز کے مسائل, سارا ایک فقہ ہو جائے گا. ہم کہیں گے چلو یار اس کو بھی, یہ بھی ٹھیک ہے, قرآن و حدیث سے ہی نکالا ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیویجولی ایک مولوی صاحب کا کوئی اجتہاد کچھ اور ہے, ادھر سے مولوی صاحب قرآن حدیث سے کچھ اور, وہاں سے مولوی صاحب قرآن حدیث سے کچھ اور. یہ تو امت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. ہوگا کیا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. پہلے زمانے میں بھی کچھ ہوتے تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے, بڑے لیول کے علماء ہوتے تھے, وہ ایک آدھ ہوتے تھے. علامہ شوکانی گزرے ہیں, نیل الاوطار کے مؤلف, نواب صدیق حسن خان گزرے ہندوستان میں, ایک آدھ ہوتے تھے ہر زمانے میں. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فقہ نہیں ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے, لیکن اگر ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ مجتہد بن جائے, میری رائے میری رائے میری رائے, تو پھر وہی ہوگا جو اقبال نے کہا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. میرا عدالتی خلا پہ بیان آیا تھا نا, عدالتی خلا پہ کتنا مدلل بیان کیا تھا. 3-4 اہل حدیثوں کا میرے خلاف اس پہ بیان آ چکا ہے, اور اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ پہلے وہ میرا بیان سن تو لیتے, سننے کے بعد جواب دیتے. میرے بھائی سنا ہی نہیں اور جواب دے دیا. یہ تحقیق ہے, یہ محقق ہیں, ان کی تقلید کریں گے ہم. اور مسئلہ بھی خلا کا, جو بیوی کے حلال حرام ہونے کا. تو کسی نے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے مفتی صاحب کا بیان تو سن لو بھائی, یہ سارے دلائل کا جواب دے چکے ہیں مفتی صاحب. ایک اہل حدیث عالم نے تو ریکارڈ کروایا کہ جی فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہوتا, لیکن فقہ حنبلی میں ہو جاتا ہے. تو ہم تو فقہ حنفی کے پابند نہیں ہے, فقہ حنبلی میں تو ہو جاتا ہے. پھر عربی عبارت کا ترجمہ کیا, وہ میں نے ترجمہ دیکھا, وہ ترجمہ ہی غلط کیا ہوا تھا. حالانکہ میں ان کو بڑا ذی استعداد آدمی سمجھتا تھا, میں نام لے سکتا ہوں, لیکن میرا مقصد کسی کی عزت اچھالنا نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی یہ تحقیق تو دور کی بات, آپ کتابوں کے ترجمے تک تو آپ کو آتے نہیں ہیں. ایک اور اہل حدیث عالم ہے, انہوں نے اتنا میرے خلاف بولا کہ یہ خلا پہ جو ہے نا, انہوں نے تو یہاں تک بول دیا یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اس بیس پہ بول دیا کہ یہ کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا, عدالت کے فیصلے کو. عدالت کا وہ فیصلہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہو, اجماع امت کے خلاف ہو, وہ فیصلہ کالعدم ہوتا ہے. عدالت کوئی شریعت تھوڑی ہے کہ وہ چینج کر دے جا کے. کامن سینس کی بات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اہل حدیثوں سے میں کہتا ہوں کہ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بیوی زید کی ہے اور اس کو طلاق کون دے رہا ہے؟ ہائی کورٹ کا جج. ویسے ہی بغیرتی سے ڈوب کے مر جانا چاہیے یار. سنتے ہی سعودیہ سے لیتے ہیں یہ لوگ مسائل, سعودی عرب سے. سعودی عرب میں کچھ سلفی علماء نے گنجائشیں دیں بہت زیادہ, حالانکہ حدیث میں نہیں ملتی وہ گنجائشیں, لیکن اتنی انہوں نے بھی نہیں دی. وہاں سے انہوں نے اڈاپٹ کیا, قرآن و سنت میں تو ملا نہیں, اور اس میں بھی پھر کچھ مزید مسالہ لگا کے اور ایڈوانس کر دیا اس کو. اپنے مولویوں کے فتوی دیکھ لیتے پرانے اہل حدیثوں کے, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ خلا یک طرفہ نہیں ہوتا, یہ میاں بیوی دونوں کے ایگریمنٹ سے ہوتا ہے, یہ ایگریمنٹ ہے. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ پھر عورت کو جو خلا کا رائٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر شوہر کی اجازت ضروری ہے, پھر عورت کو تو خلا کا رائٹ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن حدیث سے دلیل ہے. اس کا مطلب آپ بھی تلاش کرو, میں بھی تلاش کرتا ہوں. حدیث سے پتہ چلتا ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جانبین کی مرضی کے بغیر خلا بولو نہیں ہو سکتا. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے فلا جناح علیہما, دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے, دونوں کی طرف نسبت فی مفتدت بھی, کہ عورت فدیہ دے دے اور وہ فدیہ کو ایکسیپٹ کر لے. تو اگر جانبین کی مرضی سے ایسا ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے کہ اسلام نے مرد کو جب طلاق دینے کا حکم دیا, جب اس کو رائٹ دیا, تو اس کے رائٹ تو بڑے محدود کر دیے کہ اکٹھی 3 نہیں دے سکتے اور 1 سے زیادہ نہیں دے سکتے, اور عورت کے اختیارات اتنے بڑھا دیے, جب مرضی منہ اٹھاؤ کورٹ سے جا کے لو اور پتلی گلی سے نکل لو. یہ وہ ہیں جو ہمیں امام حنیفہ کی تقلید سے روکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرا مقصد یہ بتانا, علم کا لیول یہ ہے. تو اس لیے سیدھا جو امت چلتی آ رہی ہے نا, 4 فقہ دنیا میں رائج ہیں ہمیشہ سے, امت انہی کو فالو کرتی ہے. ابھی سعودی عرب میں ہم ہو کر آئے نا, وہاں بوکھلائے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اب فقہ حنبلی کی طرف آ رہے ہیں. اتنے بوکھلا گئے ہیں, ہر شخص نئے مسائل مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, سعودی عرب میں جو 20 رکعت کو 10 رکعت کر دیا, آپ کسی غیر مسلم کو یہ مطمئن کہہ کے مطمئن کر سکتے ہو کہ حدیث میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے؟
اور نبی نے 8 پڑھی ہیں, مطمئن ہو جائے گا وہ, کہے گا 1400 سال سے تم کیا کر رہے تھے؟ خدا کی قسم اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. 1400 سال سے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی تو رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے؟ 1400 سال کے بعد تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیوقوف بنانا بہت آسان کام ہے, باتوں کو گھمانا بہت آسان کام ہے. تراویح پر تہجد کی دلیل فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے. وہ جو حدیث سیدہ عائشہ کی حدیث ہے, نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس سے نہ امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا, نہ امام شافعی نے, نہ امام احمد نے, نہ امام مالک نے, کہیں بھی کسی نے اس کا ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے, وہ اس کو اس سے سمجھتے ہی نہیں تھے, وہ سمجھتے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کا ریفرنس حضرت عمر کا وہ عمل تھا. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا نا, آپ نے جو 20 رکعت تراویح کے سنت ہونے کا فتویٰ دیا, کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے, انہوں نے فرمایا ما رأیت عمر مبتدعا, میں عمر بن خطاب